یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے نہ صرف عراق بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو دہلا کر رکھ دیا۔ ایک چرواہے کے بیٹے سے لے کر عراق کے بے تاج بادشاہ تک اور پھر زوال کی گہری خائی میں گرنے تک۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جس کے اقتدار کی بنیادیں خون، خوف اور آہنی گرفت پر قائم تھیں، مگر تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے جو طاقت ظلم کی بنیاد پر کھڑی ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں العوجہ میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں تکریت کے قریب واقع تھا اور جہاں کے لوگ سخت گیر اور قبائلی روایات کے حامل تھے۔ صدام کا بچپن انتہائی مشکل حالات میں گزرا۔ اس کا باپ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر دی۔ سوتیلے باپ کے ظلم و ستم نے صدام کے اندر سختی اور بے رحمی کو جنم دیا۔ جب وہ صرف 10 سال کا تھا تو اپنے ماموں خیر اللہ طلپہ کے ساتھ بغداد چلا گیا، جو بعد میں صدام کے لیے ایک سیاسی رہنما ثابت ہوا۔ صدام نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی مگر سیاست میں زیادہ دلچسپی تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے بیس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو عرب قوم پرستی اور سوشلسٹ نظریات پر قائم رکھتی تھی۔ 1959 میں بیس پارٹی نے عراق کے اس وقت کے صدر عبدالکریم قاسم کے خلاف ایک ناکام قتل کی کوشش کی، جس میں صدام بھی شامل تھا۔ یہ سازش ناکام رہی اور صدام کو جان بچا کر فرار ہونا پڑا۔ کچھ عرصہ شام اور مصر میں گزارنے کے بعد وہ 1963 میں واپس آیا، جب بیس پارٹی نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن یہ اقتدار زیادہ دیر نہ چل سکا اور صدام کو پھر سے روپوش ہونا پڑا۔ 1968 میں بیست پارٹی نے ایک اور کامیاب بغاوت کی اور اس بار صدام حسین نائب صدر بن گیا، مگر اصل طاقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ پارٹی اور حکومت میں ہر مخالف کو ختم کرتا چلا گیا اور 1979 میں اس نے باقاعدہ طور پر عراق کے صدارت سنبھال لی۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے اپنی ہی پارٹی کے درجنوں ارکان کو بغاوت کے التزام میں قتل کروا دیا تاکہ کوئی بھی اس کے راستے میں کھڑا نہ ہو سکے۔ 1980 میں صدام حسین نے ایک بڑا قدم اٹھایا، ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں دونوں ممالک کو شدید نقصان ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے اور معیشت برباد ہو گئی، مگر صدام کی طاقت کی ہوش کم نہ ہوئی۔ 1990 میں اس نے ایک اور غلطی کی، کویت پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدام کی فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ یہ صدام کے زوال کا آغاز تھا۔ کویت پر حملہ کے بعد عراق پر سخت اقتصادی پابندیاں لگا دی گئی، ملک کی معیشت تباہ ہونے لگی، عوام میں بے چینی بڑھنے لگی، مگر صدام اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے ہر مخالف کو دبانے میں لگا رہا۔ لیکن سن 2003 میں امریکہ نے ایک بار پھر عراق پر حملہ کر دیا، یہ الزام لگا کر کہ صدام کے پاس مہلک ہتھیار ہیں۔ یہ جنگ زیادہ دیر نہ چلی اور چند ہفتوں میں ہی صدام کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد صدام حسین کئی مہینوں تک چھپتا رہا، مگر دسمبر سن 2003 میں اسے ایک خفیہ پناہ گاہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک وقت کا خوفناک عامر اب ایک کمزور اور بکھرے ہوئے شخص کی طرح پکڑا گیا۔ عدالت نے اس پر قتل عام اور ظلم و ستم کی الزامات لگے اور سن 2006 میں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ 30 دسمبر سن 2006 عید الاضحیٰ کی صبح صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کی کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ طاقت اور ظلم کا نشہ ہمیشہ عروج نہیں دیتا۔